ہمارے واقفان حال ہیں جو انہوں نے جو بات سنائی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں آج کی جو ملاقات تھی یہ دونوں پارٹیوں کو یہ ریئلائزیشن ہو گئی ہے کہ اگر وہ اپنا گول حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپس میں جو مخمسے ہیں ان کو ختم کر کے آپس میں پرخلوص طریقے سے چل کے تو یہ معاملات کو حل کرنا پڑا گا۔ اب انہوں نے سیریسلی یہ طے کیا ہے کہ وہ سیریسلی ان چیزوں کو لے کے تو ایک روڈ میپ جو انہوں نے آپس میں طے کر لیا ہے آج کی اس ملاقات میں کہ بائی اینڈ لارج ہم نے اس اپنے گول کو اچیو کرنا ہے، اور یہ جو ہمارے واقفان حال کے مطابق یہ سلسلہ شروع ہوگا قومی اسمبلی سے، یہ وفاق سے شروع ہوگا، پنجاب سے شروع نہیں ہوگا، وفاق سے ہو کے پنجاب کی طرف آئے گا۔ فارمولہ انہوں نے طے کیا، وہ کامیاب ہوتا ہے یا ناکام اس کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن انہوں نے جو آج یہ میٹنگ کی ہے یہ اسی فارمولے کے لیے کی ہے، اور جس طرح میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس کی تیاری کئی دن سے جاری تھی اور آپس میں کئی چیزیں پہلے سے طے شدہ تھیں۔ فارمولے میں کیا طے کر رہے ہیں؟ فارمولے میں وہ یہی طے کریں گے، کیونکہ پہلے ریلیکٹنٹ تھی مسلم لیگ نون اس بات سے کہ جی ہم عدم اعتماد لائیں، اب عدم اعتماد پہ وہ بالکل راضی ہیں اور میاں نواز شریف نے بھی ان کو اس بات کی منظوری دے دی ہے، لہٰذا اب جو سلسلہ ہے وہ اس پہ تیزی سے کام کریں گے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ 7 فروری کو یعنی منڈے کو انہوں نے اپنی جماعت کی جو ایگزیکٹو کمیٹی یا سینٹرل کمیٹی اس کا بھی اجلاس بلا لیا۔ تو وہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ آج اناؤنس کیوں نہیں کیا، تو آج اناؤنس نہ کرنے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ دونوں پارٹیاں ایک تو اپنا یہ شو کرنا چاہتے تھے کہ ہم بڑے جمہوری ہیں اور اپنی پارٹیوں کو سینٹرل کمیٹیز کو اعتماد میں لے کے کریں گے، دوسرا پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان چودھری جو ہمارے یہ شہباز شریف صاحب ہیں انہوں نے یہ کہا کہ میں مولانا فضل الرحمان کو بھی ساتھ لے کے سارا ان سے کر کے تو پھر ہم یہ اناؤنس کریں۔ لالی صاحب، یہ ہم لوگ تو سوچ رہے تھے کہ اب کافی دوریاں بڑھ گئی ہیں، شاید اب یہ دوبارہ اکٹھے نہ ہوں، ویسے بھی جب اکٹھے بھی تھے تو کوئی خاطر خواہ حکومت کو ٹف ٹائم تو نہیں دے سکے، تو یہ اب اس طرح کا دوبارہ ملاقات کرنے کا کیا مقصد ہے اور آپ کا کیا خیال ہے؟ کوئی بڑا اعلان کیوں نہیں کر سکے یہ لوگ؟ دیکھیے، یہ سب منافق جو ہیں یہ کیوں نہیں اکٹھے ہوں؟ منافق ہر وقت اکٹھے ہوتے ہیں، کروکس آلویز گیٹ ٹوگیدر۔ کیا کام کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ ان میں سے اتنی اعتبار ایک ایک پہ نہیں ہے، کوئی ان پہ اعتبار بھی نہیں کرتا۔ دیکھیے، میں آپ کو تھوڑا سا ایک بتاتا ہوں، ان کے ڈفرنسز ویسے یہ ریکنسائل کرنا چاہتے ہیں، وہ ہیں جو irreconcilable ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ان کا کیا بیسک بنیاد ہے۔ اب عمران یعقوب آئی ہوپ ہمیں لانگ لسٹ آف ریزنز دے گا وہ کیوں اکٹھے ہوئے ہیں، ان سائڈ سٹوری کیا ہے، مگر یہ میں آپ کو بتاتا ہوں سٹوری صرف ایک ہے۔ ایک ایماندار پرائم منسٹر محمد علی بوگڑا کے بعد ایک ایماندار آدمی آیا ہے، اور یہ چور جو ہیں وہ ایماندار کے ساتھ نہیں چل سکتے اور اس کو نکالنا ہے، بس یہی ہے بیسک ریزن، دیر از نو ادر ریزن۔ اچھا، اب وہ ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ اکٹھے ہو اور اس کو نکالیں نو کانفیڈنس میں، وہ یہ ہے بقول ان کے، اور چلیے آج مان جاتے ہیں ان کو۔ وہ ایک ہی طریقہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہو۔ تو چلیے میں آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ہماری اسٹیبلشمنٹ اس ملک کو ان لوگوں کے ہاتھ واپس دینا چاہتی ہے کہ جب 2018 میں وہ نکلے 1 ہفتے کا امپورٹ تھا اور فارن ایکسچینج ریزرو 8 بلین تھے؟ کیا اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ لوٹرز کے ہاتھ میں واپس دینا چاہتے ہیں جن کے نوکر 10,000 اور 14,000 روپیہ مہینہ کا نوکر آج ان کے بینک اکاؤنٹ میں، وہی نوکر کے بینک اکاؤنٹ میں 4 ارب اور 5 ارب ہیں؟ پہلے تو یہی بتائیں، کافی مریم اور بلاول کی تو گرما گرمی ہو چکی ہوئی تھی سٹیٹمنٹس کی حد تک، شہباز شریف صاحب ضرور محتاط انداز میں کھیل رہے تھے، زرداری صاحب بھی، لیکن اس کے بعد پھر کافی دیر سے خاموشی تھی۔ یہ اچانک سے ملاقات کیسے طے پا گئی اور پھر اتنے بڑے لیول کی ملاقات بھی ہوئی اور ہو بھی گئی فوراً سے؟ یہ کیسے ایک دم سے برف پگھلی اور کس طرح سے معاملات ہوئے یہ سارے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمینا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بات کو بھول جائیں کہ یہ ملاقات اچانک ہوئی ہے۔ اچھا، اب بالکل اچانک نہیں ہوئی، نہ یہ ہوا ہے کہ جی ایسی کل بات ہوئی اور آج آپ ہی گئے، ایسے نہیں ہے۔ اس طرح کی ملاقاتیں اس طرح سے ہوتی بھی نہیں ہیں۔
یہ بڑی دیر سے معاملات ہو رہے تھے، چیزیں چل رہی تھیں، لیکن ہاں یہ آپ ضرور کہہ سکتی ہیں کہ میڈیا کو یہ اینڈ ٹائم پہ بتایا گیا تاکہ پہلے اس پہ کوئی باتیں نہ ہوں کہ کیا میڈیا کو بتایا گیا. اور اب میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ اس ملاقات جو آج کی یہ ملاقات تھی، اس پہ نواز شریف صاحب بھی آن بورڈ تھے اور پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان بھی آن بورڈ تھے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب نے ملاقات کرنے کے لیے کہا. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ دونوں آن بورڈ تھے، دونوں کو پتا تھا اور دونوں کی مشاورت اس میں شامل تھی. اب آ جاتے ہیں اس بات کی طرف کہ اس ملاقات کا مقصد کیا تھا. پرابلم یہ ہے کہ اس طرح کی جو ملاقاتیں ہوتی ہیں نا، ان میں مقصد ایک نہیں، کئی مقاصد ہوتے ہیں. سب سے بڑا مقصد جو ہے جو اس وقت، کیونکہ اب الیکشن ہونے کو ہیں، بلدیاتی الیکشن کا بھی ہے معاملہ، عام انتخابات کا بھی معاملہ ہے، بات ہو رہی ہے. جس طرح شیخ رشید صاحب بھی فرما رہے تھے کہ ادھر تو نئے الیکشن کی بات اور یہ کر رہے ہیں، وہ ٹھیک کہہ رہے تھے، باتیں الیکشن کی بھی ہو رہی ہیں. اس طرح کی ملاقاتیں بنیادی طور پہ اس لیے ہوتی ہیں کہ حکومت کو دباؤ میں لایا جا سکے، حکومت پہ پریشر بڑھایا جا سکے، اور حکومت پہ ایسا پریشر بڑھایا جائے کہ جس سے وہ دباؤ میں آ کے غلطیاں کرے یا مزید اس سے کوئی ایسی بات ہو جس سے اپوزیشن فائدہ اٹھا سکے. دیکھیے یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے سیاست میں کوئی پرنسپلز نہیں ہے، پاکستان کے سیاست میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، پاکستان کے سیاست میں دی امپاسبل بیکمز پاسبل. تو یار لیٹ اس ایڈمٹ دیٹ اور لیٹس موو ٹو اندر سبجیکٹ. اس لیے کہ پھر اگر ہم جو بھی بات ان کے بارے میں کہیں وہ جھوٹ نکل آ سکتا ہے کہ نہیں. میں نے آئی جسٹ ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سلیکٹڈ کہتے رہتے ہیں، یہ سلیکٹڈ. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ سلیکٹڈ کو اگر آپ نے ڈی سیٹ کرنا ہے تو جن لوگوں نے سلیکٹ کیا ہے اس کو بہت بڑی غلطی کی ہے، وہ اب 190 ڈگری ٹرن کر کے آپ کے پاس آئیں گے. میں پھر یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے کچھ ایسا کیا ہوگا نا جو یہ آپ کی طرف آتے ہیں. مگر جب میں سنتا ہوں انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ آرمی چیف نے غلط کی، انہوں نے کہا فوج نے غلط کی، نام لے کے جنرلز کو کہتے ہیں، نام لے کے لوگوں کو تھریٹن کرتے ہیں. کیا نہیں ہے؟ وزیر آباد کے تقریر میں آپ نے نہیں سنا؟ آج تک یہی باتیں کر رہے ہیں. اب وہ بات کر رہے ہیں ان سے نہیں ایکچولی دیکھیے آئی ایم ویری سوری، یہ ان کے الفاظ، ان کے تھاٹس، ان کے سینٹیمنٹ سے یہ ایک ہی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے اگر اسٹیبلشمنٹ جو ان کو الیکٹ کروائے وہ کہے کہ جاؤ بھائی اس کو نکالو. اچھا تو چلو. میڈیا ٹاک میں ان کی باڈی لینگویج دیکھیں تو جو باڈی لینگویج تھی، جو اہم سوال تھے، جو چپتے ہوئے صحافیوں کے سوال تھے، ان کو انہوں نے سرے سے اوائڈ کر دیا اور ہنس کر ڈال دیا، یا اس طرح سے کہ جیسے وہ اس پہ کچھ کامنٹ کرنا نہیں چاہتے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر جب آپ لوگوں میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، سب کو پتہ ہے، تو پھر ایسی صورت میں کہاں کیا عدم اعتماد؟ پھر پہلے اپنا اعتماد تو بحال کریں. سمینہ بات یہ ہے، جو آپ نے بات کی ہے اس کا بھی جواب دے دیتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے پریس کانفرنس شاید غور سے نہیں دیکھی. اگر آپ نے غور سے دیکھی ہوتی تو آپ یہ بات نہ کرتے. کیوں؟ وہی ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ان میں تھا اسی کے متعلقہ تو سوال انہوں نے اوائڈ کیے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ جی اب وہ نہیں ہے، ہمارے جو تھے آپس میں ایک دوسرے پہ اعتراضات وہ دور ہو گئے. ہلالی صاحب ابھی تو بڑا ہنس رہے ہیں میری بات سن کے، لیکن پرابلم ہلالی صاحب کی پتہ کیا ہے؟ ہلالی صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کے ذہن میں بات آ جاتی ہے پوری دنیا میں وہی سچ ہے اور وہی ٹھیک ہے. دیکھیں عمران خان صاحب کی جتنی انہوں نے تعریفیں کی ہیں، گزارش یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو پاکستان میں لوگ پسند بھی کرتے ہیں اور ناپسند بھی کرتے ہیں. اسی طرح پیپلز پارٹی کو اور مسلم لیگ نون کو لوگ پسند بھی کرتے ہیں اور ناپسند بھی کرتے ہیں. بہت سے لوگ اگر ان کو ہلالی صاحب جیسے بے ایمان سمجھتے ہیں تو بہت سے لوگ ان کے بارے میں یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب ان پہ الزامات تو بہت ہیں، لیکن آپ کے پسندیدہ وزیر اعظم اس پہ کوئی الزام ثابت تو نہیں کر سکے. صرف الزام کی بنا پہ آپ کسی کو کرپٹ تو نہیں قرار دے سکتے جب تک عدالت کی طرف سے اس کو سزا نہ ہو. اب ہلالی صاحب تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آگے بھی وہ جو کیس ایک ہونے والا ہے اس پہ بھی. تو میں تو اس طرح کے اندازے نہیں لگا سکتا، کیونکہ بینگ اے جرنلسٹ میری تو ٹریننگ یہ ہوئی ہے کہ میں نے حقائق پہ بات کر دی ہے.